بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 34۔ عنوان: حق دلوا دیا۔ اب اس ہندوستانی نے ان سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے پوچھا، تمہیں اس کی خبر کس نے دی؟ امام رکن الدین بولے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس پر اس ہندی نے کہا، تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امام بولے، یہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ایسے میں قبیلہ زبید کا ایک شخص وہاں آیا۔ اس وقت نزدیک ہی قریش مکہ بھی مجمع لگائے وہاں بیٹھے تھے۔ قبیلہ زبید کا وہ شخص ان کے نزدیک گیا اور ارد گرد گھومنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، کوئی شخص کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے اور کوئی تاجر کیسے تمہاری سرزمین پر آ سکتا ہے جبکہ تم ہر آنے والے پر ظلم کرتے ہو؟ یہ کہتے ہو۔ جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے اس سے فرمایا، تم پر کس نے ظلم کیا؟ اس نے بتایا، میں اپنے اونٹوں میں سے 3 بہترین اونٹ بیچنے کے لیے لے کر آیا تھا، مگر ابو جہل نے یہاں ان تینوں اونٹوں کی اصل قیمت سے صرف 1/3 قیمت لگائی، اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا کیونکہ وہ جانتا ہے وہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ رقم کوئی نہیں لگائے گا۔ مطلب یہ کہ اب مجھے وہ اونٹ اس قدر کم قیمت پر فروخت کرنے پڑیں گے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا تجارت کا یہ سفر بیکار جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سن کر فرمایا، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے بتایا، یہیں خضورہ کے مقام پر ہیں۔ آپ اس وقت اٹھے، اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، اونٹوں کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا اونٹ واقعی بہت عمدہ تھے۔ آپ نے اس سے ان کا بھاؤ کیا۔ آخر خوش دلی سے سودا طے ہو گیا۔ آپ نے وہ اونٹ اس سے خرید لیے۔ پھر آپ نے ان میں سے 2 زیادہ عمدہ فروخت کر دیے اور ان کی قیمت بیوہ عورتوں میں تقسیم فرما دی۔ وہیں بازار میں ابو جہل بیٹھا تھا۔ اس نے یہ سودا ہوتے دیکھا لیکن ایک لفظ بول نہ سکا۔ آپ اس کے پاس آئے اور فرمایا، خبردار عمر، ابو جہل کا نام، اگر تم نے آئندہ حرکت کی تو بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ خوفزدہ انداز میں بولا، محمد، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے۔ ادھر راستے میں امیہ بن خلف ابو جہل سے ملا۔ اس کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے۔ ان لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا، تم تو محمد کے ہاتھوں بہت رسوا ہو کر آ رہے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا تم ان سے خوفزدہ ہو گئے ہو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میں ہرگز محمد کی پیروی نہیں کر سکتا۔ میری جو کمزوری تم نے دیکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دائیں بائیں بہت سارے آدمی نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے تھے اور وہ
ان کو میری طرف لہرا رہے تھے۔ اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ سب لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑتے۔ ابو جہل ایک یتیم کا سرپرست بنا، پھر اس کا سارا مال غصب کر کے اسے نکال باہر کیا۔ وہ یتیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل کے خلاف فریاد لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کو لیے ابو جہل کے پاس پہنچے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اس یتیم کا مال واپس کر دو۔ ابو جہل نے فوراً مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا۔ مشرکین کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ابو جہل سے کہا، کیا بات ہے، تم اس قدر بزدل کب سے ہو گئے کہ فوراً ہی مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا؟ اس پر اس نے کہا، تمہیں نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں مجھے بہت خوفناک ہتھیار نظر آئے تھے۔ میں ان سے ڈر گیا۔ اگر میں اس یتیم کا مال نہ لوٹاتا تو وہ ان ہتھیاروں سے مجھے مار ڈالتے۔ قبیلہ خشعم کی ایک شاخ اراشا تھی۔ اس کے ایک شخص سے ابو جہل نے کچھ اونٹ خریدے لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے قریش کے لوگوں سے فریاد کی۔ ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے اس اراشی سے کہا، تم محمد کے پاس جا کر فریاد کرو۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اراشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ نے فوراً اسے ساتھ لیا اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ اس کے دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، محمد۔ ابو جہل فوراً باہر نکل آیا۔ آپ کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اس شخص کا حق فوراً ادا کر دو۔ اس نے کہا، بہت اچھا، ابھی لایا۔ اس نے اسی وقت اس کا حق ادا کر دیا۔ اب وہ شخص واپس اسی قریشی مجلس میں آیا اور ان سے بولا، اللہ تعالیٰ ان یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر دے۔ اللہ کی قسم، انہوں نے میرا حق مجھے دلوا دیا۔ مشرک لوگوں نے بھی اپنا ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ دیکھتا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا، ہاں تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں نے ایک بہت ہی عجیب اور حیرتناک بات دیکھی ہے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ کتاب کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم۔ اس کے مصنف ہیں عبداللہ فرانی۔ عبداللہ فرانی ہفتہ وار سالہ بچوں کا اسلام کے ایڈیٹر اشتیاق احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قلمی نام ہے۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔